مسلسل گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، ان کی یہ پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے. اچھا، اب جس کی وجہ سے، اب اس کے ریپرکشنز بھی ہے، جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے یہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایم او یوز جو ہے وہ قبرستان لا چھڑیا انہوں نے، ادھر ایم او یو سائن کرو، ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز مٹیریلائز ہوئے ہیں، کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی یہ پریس کانفرنس اس پہ کوئی پی ٹی آئی دے نال کوئی رولا ہوئے، صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بول دی ہے، پھر دوسری بول دی ہے، پھر ایک بابا اتھوں بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں، مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے نو کوئی جانتا نہیں، ویکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے آپ لوگوں کی، چینلز کی مجبوری ہے، وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا، جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں، مگر ان کو. اچھا، دھیلے کا، میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نے دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب، میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر، یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کیا کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بات مثال دے رہے تھے، البیک والی، وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہویا کہ نہیں ہویا، چلے تک نہیں آیا. جس سٹاک مارکیٹ کے، وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے، جس سٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں، اور سٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا، سٹاک مارکیٹ، بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں، وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فورن یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھیں، وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں، اور کیوں جا رہی ہیں، ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی، میں بامر مجبوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا، اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی، ویسے تو میں نے آج سے 5-6 دن پہلے وہاں پریس کانفرنس کی، مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ کی، جس میں پنجاب کے کسان، جس میں سندھ کے کسان، جس میں کے پی کے کسان، بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے، گندم کے ریٹ کے حوالے سے، بجلی کے ریٹ کے حوالے سے، ڈی اے پی کے حوالے سے، یوریا کے حوالے سے بات کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر، فلانا، اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں، وہ بھی تفصیل آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو، یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بےعزت کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. بولے قلعے دے ہوتے تو 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان کو، کس لیے؟ اور پھر جو پالیسی آئی تھی، وہ جتنا دے رہے تھے اتنا لے رہے تھے واپس. سو ان کو شرم نہیں آئی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی کیش کراپس ہیں، جو پاکستان کی مین کراپس ہیں، اس میں بھی 13% جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. ہم ایگرو اکانومی ہے، ایگریکلچرل بیسڈ ہمارا جو ہے اکانومی ہے، یہی ہماری بیک بون ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارا 70-75% علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ، کسان رو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے. بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، کھاد ادھار، بیج ادھار، اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں، کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں. جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش میں بیچ سکے، وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائیڈز والے کو وہ کھاد کی اپنا وہ جو کراپ ہے وہ اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کے پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اتنے تسی کہنے ہو کہ جی یہ ایک مافیا ہے، ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے. وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے
جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی یہ ضروریات پوری ہو سکیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک سکینڈل ہو، کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکیں؟ پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا، نہ کسی کو پکڑا، نہ کسی کو اٹھایا، نہ کسی کو بٹھایا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ پاکستان کو ان کی اس کسان دشمن پالیسیز نے، میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں، فوڈ انسیکیور کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی حکمران نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو فارم 47 کا جعلی حکمران ہوتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے۔ کمروں میں بیٹھ کے کسان کی پالیسیاں بنا دینا اور پھر اس کے بعد اوپر سے ان کو ٹیز کرنا، مطلب ہے کہ ان کو چڑھانا ایسی گفتگو کر کے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ ان کو آپ ریلیف دیں گے تو پوری اکانومی میں ریلیف آتا ہے۔ یہ اس طرح کا کمپیریزن دینا کہ اگر ہم نے ان کو ریٹ زیادہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ وہ آٹا تو ویسے ہی مہنگا ہو جاتا جی، آٹا پھر مہنگا ہوگا۔ آپ نہیں دے رہے نا، آٹا پھر مہنگا ہوگا، پھر کون جواب دے گا؟ شوگر کا ریٹ آپ دیکھ لیں آج کل کیا ہے، گنے کی ملیں 200 روپے کلو ہو گیا ہے، یہ آج سے 3-4 دن پہلے 176 روپے کلو تھا۔ گنے کی ملیں جو ہیں وہ کسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ خصوصاً ان کی اپنی ملیں جو ہیں پنجاب میں، وہ اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بھارت تو ہمارا جو دشمن ہے سو ہے، مگر اگر یہ اندازہ کیا جائے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ہماری معیشت کا اور ہمارا کیا نقصان کیا ہے، ذرا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ آپ میں سے بہت سے، میں تو اکانومی کا اس طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں، مزمل بھائی آپ کو بتائیں گے، مگر آپ میں سے جو دوست اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں، فائنانس پہ رپورٹ کرتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان سے ہمیں تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہی ایک رپورٹر ہیں، ان کا نام ہے خضر صاحب ہے، اور وہ بزنس ریکارڈر کے لیے رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے الاؤ کریں، ان کی ایک ٹویٹ ہے، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ few banks treasury officers are echoing that the dollar is short in the interbank market. ڈالر شارٹ ہے انٹر بینک مارکیٹ میں۔ وہ کہتے ہیں LCs are being delayed، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب LCs جس ملک میں ڈیلے ہوتی ہیں، جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، جن چیزوں کے حوالے سے وہ چلنی ہے، اگر بینکس LC ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اکانومی ہمیں بڑی روزی پکچر ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ آپ کے دوست رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز اینڈ دیئر فلوز سلو ڈاؤن آفٹر دا انڈین اٹیک۔ نہ گل سن لو کہ ریمیٹنسز کے فلوز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، پاکستانی قوم کی ہندوستان کے خلاف اتنی بڑی جیت، اس ریٹیلیشن سے پاکستانی قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے، اور آپ اتنے نکمے اور نالائق ہیں کہ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی آپ وہ جو اکانومی میں وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اس کو کریٹ کر سکتے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے جس طریقے سے مارکیٹ اور جو آپ کا چرچا چل رہا تو بڑھ جانا چاہیے تھا کہ تسی کی تھا کہ اس فتح تو بعد بھی تھوڑا جڑا ہے کہ وہ ڈالر اتنے چلا گیا تو روپیہ تھوڑا تلے آ گیا۔ یہ ہوتا نا کہ وہ جی کوئی کر لے گا، جب آپ خود نہ آپ نے کام کرنا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ مطلب ایسے نکموں سے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سلولی ڈپریشیٹنگ، ٹھیک ہے جی، کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو تصویر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آبویسلی پورا دن ٹی وی تے 4 پریس کانفرنس بکھائیاں جان گیا، ہیمر کر رہے ہیں، وہ پتہ تو تب لگتا ہے کہ جب کوئی چیز آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز لوگوں تک اس طرح پہنچتی نہیں ہے، دیکھیں نا، بندوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر سمجھ آئے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے اکانومی پہ زیادہ بات یہ کریں گے، میں تو میں نے کہا کہ میں اس پہ، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب ہندوستان نے اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا، جتنا نقصان کس نے؟ PTI نے 9 مئی کو کیا۔ اور تو سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی،
وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی، وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے. مطلب میں ان لوگوں کی عقل پہ کیا کہوں جو عمران خان کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی بہتر ہے اور مودی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اور جو نقصان کیا ہے پی ٹی آئی نے، مطلب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، اس کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ 7 اور 8 مئی کے ساتھ. یہ غداری ہے کہ جس وقت اس ملک پہ مختلف اطراف سے حملہ ہو رہا ہے، اس ملک کی تمام افواج جو ہیں، اس ملک کی قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے، جن بچوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ایف آئی اے میں اٹھایا جاتا رہا ہے، صافی لوگ بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، ابھی بھی تنگ کیا جاتا ہے، پیکا ایکٹ لایا گیا ہے. اس کے باوجود جس وقت ایسی ضرورت آن پڑی، وہ بحیثیت قوم عمران خان کے پیغام پہ ایک ہو کے کھڑے ہوئے، یونائٹ ہو کے کھڑے ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کل وہ فارمیشن کورٹ کمانڈر جو کانفرنس تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کون نوجوان سن؟ وہ کتوں آئے سن؟ باہروں آئے سن. وہ نوجوان کس کے ساتھ ہیں؟ یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. مگر جب ملک کی بات آئی تو دل سے ہر چیز ختم کر کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بحیثیت قوم کھڑے ہوئے. اور اسٹیٹس میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی ہے، میں نے اس میں ایون جو ڈیجیٹل وار ہم نے ہمارے بچوں نے لڑی ہے، اس کے اسٹیٹس بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے اس میں بتا دیے تھے، اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے. یہ مسلم لیگ نون کے اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں، ایک ایک سٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کم اور یہ تو بندے ٹھیک کہتے ہیں، پھر تسی مودی دے یار ہو. مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے، اس وقت یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں، اور جیسے جنگ لگی ہوئی سی اس لیے کرنے تھا نا جذبات، اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ وار میں ہوتے ہیں، جب ایک سلسلہ اور تو ٹھیک سارے ہی بول رہے ہیں تو بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ آبویسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جہاں آپ کی یاریاں ہیں، جہاں آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں پہ جندال آ رہا ہے تے جا رہا ہے، اتنے پھر خاموشی ہونی سی. اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، قوم ان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم ان کے لیے کیا ہے. یہ اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ورکرز اس وقت بہت مشکل میں ہیں جہاں پہ جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس ایک یہاں پہ کی، اس میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جیل ٹرائلز چیلنج کیے ہوئے ہیں. آپ کوٹ لکھپت کے میں آپ کو جیل ٹرائل کی بات بتا دیتا ہوں، اتنے 5 بندے کھلوڑنے کی جگہ کوئی نہیں، مگر وہاں پہ 100 150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ. مطلب ہے کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، بیل اس کو نہیں دے رہے، اس کا رائٹ ہے، نہیں بیل دے رہے ہیں اس کو. ایک دفعہ تو آپ نے خود رپورٹ کیا میڈیا نے کہ اس کو جیل والوں نے، وہ کہتے ہیں ایف آئی اے والے لانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جو میں نے جس طرح پڑھا انہوں نے دینے سے جیل والوں نے انکار کر دیا، پھر اس کی بیل کینسل کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں خواتین کا پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں لا رہی، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی. یہ سب پاکستانی ہے. حقیقی یکجہتی جیسے عمران خان نے کیا، حقیقی یکجہتی تب آئے گی قوم میں جس وقت آپ ملک کے اندر فسائیت بند کریں گے.
جب آپ ملک کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ آپ بند کریں گے، اگر آپ لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اسی طرح خراب کریں گے، اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی جو ہے ہم یکجہتی تک پہنچ سکیں۔ ڈرونز کے حوالے سے پارٹی پالیسی 3 دن پہلے ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کیا، اور اس پہ میں دوبارہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے سے